الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات، ذات وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و کبریائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حرمین شریفین کی عظمت و بزرگی، اس کا شرف اور اس کی بڑائی، فضیلت۔ شہر مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، یہ دنیا کے وجود و بقا کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو نافِ زمین میں رکھا ہے، زمین کے بیچوں بیچ میں، اور سب سے پہلے اسی جگہ زمین بنائی گئی، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا معبد، مرکز اسلام مقرر فرمایا، جس کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام اور حرم مکہ ہے، مسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انجیر کی، زیتون کی، اور اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی شہر مکہ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم
جب اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت و بزرگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو شہر مکہ معظمہ کی قسم کھائی ہے، یہ وہ شہر کی عظمت کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا ہے وہ شہر مکہ معظمہ میں ہے، اسی کا نام مکہ ہے، اسی کا نام مکہ ہے، اسی شہر کا نام ام القریٰ ہے۔ بستیوں کی ماں، پوری دنیا کی بستیوں کی آباد کاری مکہ معظمہ کے بعد ہی ہوئی۔ جیسے ماں جنم دیتی ہے اولادوں کو، اور ایسے ہی مکہ معظمہ کو اللہ نے ام القریٰ بھی کہا ہے، بلد الامین بھی کہا ہے، بلدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شہر کی عظمت کی دلیل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ میں رہنا ناگزیر ہو گیا، نکلنا مجبوری ہو گئی۔ ہر شخص کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، وطن کے خاک سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے لیکن انسان اپنا وطن نہیں بھولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام کے خاطر شہر مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا۔ حضورہ مقام پر آپ تشریف فرما ہوئے، مکہ کی طرف رخ کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ احب واللہ لخیر ارض اللہ اور واللہ احب الی اللہ واللہ احب الارض الی اللہ۔ اللہ کی قسم اے مکہ، تو زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے، اور اللہ کے نزدیک زمین کے ٹکڑوں میں سب سے زیادہ پیارا تو ہے، محبوب ہے۔ لولا انی اخرجت من کے ما خرجت، اگر میں نکالا نہ جاتا یہاں سے، در بدر نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہیں نکلتا، تجھے میں نہیں چھوڑتا۔ آپ کی درد و سوز سے بھرا ہوا ہے جملہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جائے پیدائش کے خاطر، بیت اللہ خانہ کعبہ کے خاطر، مسجد الحرام کے خاطر، شہر مکہ کے خاطر کتنی محبت تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر ثانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ دیواریں اٹھاتے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام کرتے جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے ہیں۔ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، باپ بیٹے ہیں، اور اس نیک کام کے وقت جو حکم الہی سے آپ انجام دے رہے تھے، دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم باپ بیٹے سے اس تعمیر کو قبول فرما، اس محنت کو قبول فرما، اور ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت کو بھی۔ میرے دوست اور بھائی، وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں مناسک کے حج کے ادائیگی کے ارکان سکھا دے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی اسماعیل کے خاندان سے، انہی کے پشت سے ایک ایسا نبی بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے آیات کو پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں کو بتلائیں، دین حکمت کی باتیں بتلائیں، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا پر آپ غور کرتے جائیں، یہ توحید کا نمبردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ایسا نبی بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے نسل اسماعیل سے۔ قبولیت سے نوازی گئی دعا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کے روزے دے۔ ایسی شرف قبولیت سے آپ کی دعا کو اللہ نے نوازا کہ وہ شہر امن والا بن گیا۔ اور روزی کا عالم تو یہ ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں مل سکتی ہے، وہ پیور چیز، 1 نمبر کی چیز آپ کو مکہ معظمہ میں ملے گی، کھانے والی پینے والی اشیاء بھرمار ہے، کھینچ کھینچ کر کے چہار دھاگے عالم سے روزیاں چلی آ رہی، 1 نمبر کا سامان۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جن جن باتوں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسر نہیں چھوڑا، اس کی قبولیت میں۔ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ اس شہر کو امن والا کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یوجد شوکہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطہ ولا یقترع خلاہ، کہ اس شہر مکہ معظمہ کا حدود حرم میں ایک کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا۔ کتنا عمل والا، شکار کو بھگا کر اور اس کو باہر کر کے حرم حدود حرم سے شکار نہیں کیا جا سکتا۔ قاتل قتل کر کے حدود حرم میں پہنچ جائے، مکہ معظمہ اور حرم شریف میں پہنچ جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ عزت اللہ نے بخشی، اور اس کی کوئی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، کوئی گری پڑی چیز اٹھائی نہیں جائے گی۔ ولا یلتقط لقطہ الا من عرفہا، جو اس کو اس کے حقدار تک پہنچا دے وہ تو اٹھا سکتا ہے، اور بقیہ نہیں کہ یہ پڑا ہے سونا یہ چاندی لا اٹھا لیں، یہ بٹوا۔ برادران اسلام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذخر گھاس کے لیے آپ اجازت دے دیں، وہ عوام کی ضرورت کی چیز ہے، چھپر ڈالتے ہیں اور تمام مسائل میں۔ آپ نے ان کی بات کی خواہش کی، لاج رکھی اور فرمایا الا الاذخر،
اتنا زیادہ محترم اللہ اور امن والا ٹھہرا دیا۔ روز اول ہی سے خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی عزت و عظمت اللہ کی نظر میں تھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ملک یمن کا بادشاہ ابرہہ، یا ابرہہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کا جو ہے وزیر تھا، جو بھی تھا، اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا کہ چلو خانہ کعبہ کو اٹھا دیں یا اس کو اٹھا کر اپنے یہاں لا کر کے رکھ دیں۔ ساری دنیا کے لوگ، سارا حجاز، سارا یمن، سارا شام، وہ مکہ ہی کی طرف جاتا ہے، بیت اللہ کعبہ کی طرف۔ اس نے ایک گھر بھی بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آئے اس گھر کا طواف کریں اور حج کریں۔ اسی وقت عرب کا کوئی شخص، خاص طور سے شاید مکہ کا علاقے میں تھا، اس نے سنا تو رات میں جا کر کے وہاں غلاظت کر دیا۔ اس نے کہا یہ گھر اس لائق ہے نہیں، جو شان، جو عظمت، عزت کعبہ کی۔ ابرہہ نکل پڑا، بطن محصر میں پہنچا، وہاں ہاتھیوں نے سر جھکا لیا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک غول بھیجا، ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جس کے اوپر، جس ہاتھی کے اوپر، جس انسان کے اوپر وہ کنکریاں گرتی، اوپر سے اکھاڑتی چلی جاتی، یہاں تک کہ پورا لشکر کھائے ہوئے گھس کی طرح سے چتھڑا ہو کر کے رہ گیا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اللہ کے نظر میں تھی، اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اور بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ معظمہ آئے۔ نہ وہاں کوئی گھر ہے، نہ گھرانہ ہے، نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ خورد و نوش کی اشیاء ہے۔ ایک ویران، ایک سنسان جگہ، کوہ صفا کے دامن میں، اسی کے سائے میں بچے کو لٹایا، ایک مشکیزہ پانی اور کھجور کا تھیلا رکھا اور چل دیے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑی، کیا بات ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کیا جواب دیتے؟ جو ان کے دل کے اندر ایک معصوم بچے کی محبت، صرف نازک اپنی بیوی جو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر جا رہے تو کیا کہتے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اتنی بات کہہ سکے کہ ہاں بس، تو انہوں نے کہا، فوراً کہا اللہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا، آپ جائیے۔ کچھ دور گئے، دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں لا کر آباد کر دیا ہے، تیرے مبارک گھر کے پاس، بیت اللہ الحرام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس آبادی کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں گے۔
آج جس کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ سب سے زیادہ دور ہے اللہ کے گھر سے، بلکہ دور والے تو وقت بھاگ کے آتے ہیں، فجر میں آ جائیں گے، عشاء میں آئیں گے، ظہر اور عصر مغرب میں آئیں گے۔ اور پہلے کے لوگ مسجد کے قریب کو بسنا پسند کرتے تھے کہ ہم ہماری اولاد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، ایک خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بہت دور سے آنا پڑتا ہے، لاؤ مسجد کے قریب جگہ خالی ہے وہیں اپنا گھر بنا لیں تاکہ نماز آسانی سے مل سکے، اور کوئی مقصد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بلایا کہ تم لوگوں کا خیال ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دقت ہوتی ہے دور سے آنے میں، ہمارا خیال ہے، ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لیں، نماز میں بڑی آسانیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ کے لوگوں، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھروں کی دوری، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ یہ طواف جب کرتا ہے آدمی تو 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جب باوضو ہو کر کے آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ مٹایا گیا، ایک درجہ بلند کیا گیا۔ کتنے قدم! میرے دوستوں اور بھائیوں، ان نیکیوں کا پتہ اس وقت چلے گا، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، کہ میدان محشر میں جب آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوگی کہ آج نیکیاں ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم اللہ کے سائے میں ہوتے۔ آج نہیں سمجھ آ رہا ہے کسی کے، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، لیکن جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں یہی نیکیاں میدان محشر میں کام آنے والی ہیں۔ بہرحال دعا کی کہ اے اللہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں۔ دلوں کے میلان کا عالم یہ ہے اس دعا کی قبولیت کہ دنیا کے آخری گوشے پہ جو بسا ہے اس کے اندر بھی تڑپ ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں خانہ کعبہ پہنچوں۔ اور آج لاکھوں لاکھ انسان اللہ کے مہمان کی شکل میں حرم پاک میں موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے، مائل کر دے۔ تو آج مائلان کا عالم یہ ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پروازیں نہیں رک رہی ہیں، فلائٹ نہیں رک رہے ہیں حاجیوں کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، اور جتنی دعائیں کی اس کی اس کے ایک ایک الفاظ کی تشریح ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس پر غور کریں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو امن والا کر دے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اس لیے کہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس کے چکر میں پڑ کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ نے آپ کو مختلف باتوں میں آزمایا اور آپ کھرے اترے، اللہ کی آزمائش میں آپ پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تم کو ساری دنیا کا امام بنا رہا ہوں قیامت تک کے لیے،
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، اللہ کے بندے یکسو ہو کر موحد تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مشرکا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے جیسا کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا۔ مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ بھی شرک و کفر کے دادا تھے، اللہ نے ان کا بھی انکار کیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین، اللہ کے یکسو ہو کر عبادت گزار تھے۔ میرے دوست اور بھائیو، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ پورے قرآن میں پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری زندگی کا خاکہ بٹور کے رکھ دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم جس نے وفا کیا، پورے اترے جیسے غلامی کا طوق گلے میں ڈالا تھا جب رب کائنات نے کہا تھا کہ اے ابراہیم تم اسلام لے آؤ، تابع دار ہو جاؤ میرے فرما بردار۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیا اللہ تعالیٰ میں تیرا تابع دار ہو گیا، میں نے اپنا سر جھکا دیا، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے آپ اسے اندازہ لگائیں کہ فَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجیے۔ ہم کو دنیا کے انسانوں کو حکم دیا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کی اتباع پیروی کرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے فَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے ابراہیم تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ کیا ہے بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے جب آپ پر درود بھیجا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد پر۔ میرے دوستوں اور بھائیو، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں پر۔ انک حمید مجید، یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ حج جاتے ہیں کرنے، جن کو اللہ نے توفیق دیا، یا اللہ جن کو اب تک یہ موقع خیر نہیں آ سکا ہے، اللہ ان لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ سے سرفراز فرمائے، زیارت حرمین شریفین سے اللہ تعالی ہم سب کو نوازے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تینوں شخصیات حج کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے اتنا شرف بخشا، اتنا شرف بخشا کہ اگر حاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے تو ان کے وہ قدم اللہ کے نزدیک اتنے پیارے ہوئے کہ اللہ نے قیامت تک وہ سنت جاری کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کرو صفا مروہ کی اور حاجرہ کی سنت کو تم اجاگر کرو۔ یہ قربانی جو 13 کی شام تک ہوتی ہے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنی اولاد کو میری راہ میں قربان کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے وفاداری کا دم بھرا تھا کہ اللہ ہم تیرے وفادار ہیں، میں نے اپنا سر جھکا دیا، میری جان، میرا مال، میری آل، میری اولاد سب تیری ہے۔ تو جب خواب میں دیکھا
بلایا اسماعیل علیہ السلام کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تم غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل، ابا کر گزریے، مجھے ثابت قدم پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں۔ دونوں کے اخلاص، دونوں کی للہیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بھی بچائی اور ان کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہوا، اور یہ سنت جاریہ بن گئی قیامت تک کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آخرین تک، قیامت تک ہم یہ سنت جاری کر دیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کا اثر ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، ان پر فرض عائد ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کو زاد و راحلہ کی، جس کے پاس دم ہے کہ جائے اور واپس آ جائے، کھانا پینا، سفر کا خرچ، اور اسی طرح سے طاقت و قوت، سب کچھ۔ طاقت پانے کے بعد تاخیر نہ کیجیے، مت سوچیں کہ ابھی علاقے کی تعلیم، ابھی بیٹی کی تعلیم، اس کی شادیاں، مسائل تو نپٹاتے پتہ نہیں کیا حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ارادہ ہو حج کرنے کا بس فوراً کر لے، کل کیا ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا۔ جس کی بنیاد پر وہ حج کر سکتا تھا وہ ضائع ہو جائے، مال لٹ جائے، پھونک جائے، یا کاروبار میں خسارہ ہو جائے۔ اس لیے وعدہ فردہ پر اس کام کو مت ٹالیں۔ میری تقریر کا، میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر حج بیت اللہ کی روح پھونک دوں، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہماتن ہم آپ تیار ہو جائیں۔ ہمارے ہندوستان میں رواج ہے کہ تمام مسائل سے گزر کر جب ٹیکنے کے قابل ہو جائیں دوسروں کے ہاتھ سے سہارا طواف کریں، اور تمام ارکان حج جیسے بچے کو چلایا جاتا ہے انگلی پکڑ کر، جب 20 لاکھ ہو جائے تو حج بیت اللہ کے لیے جائیں، اور جب وہاں پہنچے تو کہیں یا اللہ کتنی بڑی غلطی میں نے کی، کس بھول میں ہم تھے۔ بہرحال برادران اسلام، خانہ کعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے دلوں میں ایک دھڑکن کی جو ہے حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، اتنی محبت ہے۔ مدینہ منورہ کی عزت و عظمت ہمارے رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی خامی کمی ہو، لیکن فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہمارے اندر بہت ہی کمی اور بڑے بہانے پائے جاتے ہیں۔ نماز ایسی چیز، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے بچوں کو لا کے یہاں آباد کیا تاکہ نماز قائم کرنے، لا کے گھر کے قریب بسایا، اور ہمارے گھر بسے ہوئے اور نماز سے غافل ہیں، دنیا سمیٹ رہے دنیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی آیات سے، پیغمبروں کے واقعات سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم اور آپ نصیحت حاصل کریں، اور حج بیت اللہ سے سبکدوش ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو استطاعت دی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر واپس آ سکتے ہیں۔ اتنے خرچ و اخراجات ان کے پاس ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام
مسلمانوں کو جنہوں نے اب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے، حج بیت اللہ سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیق عطا فرمائے۔